حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا، بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو بولو بولو، کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور صرف دو گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ پہلا سوال، بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات، صحابہ کرام، بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے دوستو، یہ بخشے بخشائے، ساتھ میں بولو صحابہ کرام بخشے بخشائے۔ اور کیسے بخشے بخشائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے، مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مدینہ گئے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارکہ جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہاں سے اگر ہم گیٹ سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی دیوار ہے، بائیں طرف بھی دیوار ہے، اور اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں، گنچے رکھے ہوئے۔ آپ اگر باہر جا کے گنو گے تو 10 گنچے نکلیں گے۔ اللہ سب کو مدینہ لے جائے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب مدینہ جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ، میرے دوستو قسمت والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، دائیں طرف چھوٹی سی دیوار ہے، بائیں طرف دیوار ہے، اور اس کے اوپر 10 گنچے لگے ہیں۔ یہ 10 گنچے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا کے نکلے، 10 گنچے جو ہیں وہ 10 صحابہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں۔ وہ 10 صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم جنت میں۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ہمارے نبی آگے بڑھے، ایک 11ویں صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں حضرت ابو بکر بھی ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بھی ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جنتی ہے، ارے بولو جو نبی کی زبان جنتی ہے، نبی کی زبان۔ لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ایسی قربانی کیسے دیتے، اور کیا میرے دوستو موت کا کیا ڈر ہوتا ہے؟ آج ہم لوگ کہاں وہ کہاں میرے پیاروں۔ آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، غزوہ تبوک، کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو کون سا غزوہ؟ یہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، بھائی جان کی قربانی، مال کی قربانی، بولو ساتھ میں بولو جان کی قربانی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بھائی جتنا مال ہو دو اللہ کے راستے میں دو، اور یہ نہیں کہا کہ دے دو، اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا گن کے دے دے، بولو کیا کہا؟ گن کے دے دے، اللہ اتنا دے گا گن بھی نہیں پائے گا، بھائی صحیح نا۔ اور قرآن اور اللہ کے رسول نے تبوک پہ ایسی تشکیل کی، دور جانا ہے، ارے تبوک بہت دور جانا ہے، دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے، اور مال کی قربانی دینا ہے، چلو میرے صحابہ تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا نا، قرآن میں 2 جگہ پر وہ اعلان ہے۔ کتنی جگہ پر؟ ایک سورہ بقرہ میں، بولو ایک کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون مجھے قرضہ دے گا؟ کون قرض مانگ رہا ہے؟ ارے بولو کون قرض مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے کون مجھے قرضہ دے گا، کون مجھے دے گا، اور جو مجھے دے گا غم نہ کرنا، تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا، تو گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا، اور اگر دنیا میں نہ دیا تو جنتوں کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا۔ یہ سورہ بقرہ میں، اور 27ویں پارے میں بھی فرمایا، غزوہ تبوک کا اعلان کون سے پارے میں؟ 27 میں، سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ نے فرمایا میں قرض مانگتا ہوں، میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو۔ کون سی غزوے میں؟ غزوہ تبوک، بولو ساتھ میں بولو نا، غزوہ دور جانا، دیر جانا، تشکیل ہو رہی، کون دے گا؟ میرے پیاروں کمپٹیشن سمجھتے ہو نا، کمپٹیشن، مقابلہ کرنا چاہیے،
ارے بولو نا، مقابلہ کرنا چاہیے. قرآن خود کہتا ہے مقابلہ کر. قرآن خود کہتا ہے، ہاں قرآن میں 30ویں پارے میں، اما پارے میں، اما پارا 30واں پارا، اس میں اللہ فرماتے مقابلہ کر. کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ فرماتے مقابلہ، کمپٹیشن کے میدان میں آگے بڑھ. لیکن کمپٹیشن دو ہوتا ہے، ایک دین کا، ایک دنیا کا. اللہ فرماتے دین میں کمپٹیشن کر لے، آگے نکل جا، جنت دے دوں گا. اور دنیا کے مقابلے میں کمپٹیشن، دنیا میں کوئی، ہم لوگ کا کمپٹیشن دنیا میں ہوتا ہے. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے؟ ہاں ملا صفدر بہت دیر میں آئے، کیا بات ہے، ہاتھ ہو گئے. ہمارا کمپٹیشن آپ کو معلوم ہے، دنیا والا کمپٹیشن. کیسا کمپٹیشن معلوم؟ ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے نا، ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے، ایک شو پیس دیکھ کر آوے. شو پیس سمجھتے ہو نا؟ گھر میں آ کے، ہاں تم کو معلوم، ارے کیا ہوا، کیا اس کے گھر میں کتنا اچھا شو پیس ہے. تو ہم کہیں گے ارے وہ کم سے کم 2-4 ہزار کا ہے، اب اس کی کمائی ایسی ہے تو لات یہ منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. جب تک یہ شو پیس میرے گھر میں نہیں آوے وہاں تک اس کا منہ صحیح ہونے والا. یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، کمپٹیشن. اس کے گھر میں ایسا کارپیٹ لگا ہے، اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کارپیٹ. اس کے گھر میں ایسی ٹائلز لگی ہے تو میرے گھر میں بھی ایسی ٹائلز. یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے میرے پیاروں، جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور دین کا کمپٹیشن، دین کا کمپٹیشن، ارے وہ اللہ کے راستے میں نکلا، کہا کتنا نکلا، کہا 3 دن، کہا میرا 40 دن لکھ دو بھائی. اللہ کہتے ہیں یہ مقابلہ کر لے، یہ کمپٹیشن میں آ جا، اللہ کہتے تجھے جنت عطا کروں گا. اور بتاؤ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا، تبوک کے موقع پر اعلان ہوا بہت دور جانا ہے، بہت دیر کے لیے جانا، جس کے پاس جتنا ہو لاؤ، لاؤ جس کے پاس جتنا ہو. جب یہ اعلان ہوا نا تو حضرت عمر وہی تھے. بولو کون؟ حضرت عمر وہی تھے. اور ان دنوں میں حضرت عمر کے پاس گھر میں پیسہ بہت تھا. بھائی وہ دن ایسے چلتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس گھر میں مال بہت تھا، بہت مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا، اپنے دل میں کہا آج تو گھر جاؤں گا، اتنا مال لے کر آؤں گا کہ یہ مسجد نبوی کا ایک ایریا صرف میرے مال سے بھرا ہوا ہوگا. مسجد نبوی کا پورا ایک ایریا صرف عمر کے مال سے بھرا ہوگا، اتنا مال لے کر رکھوں گا اور آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. بتاؤ یہ مقابلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ میرے بولو یہ مقابلہ اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. سننا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی بیوی کو کیا کہا؟ جتنا ہمارے گھر میں مال، دولت، جائیداد، درہم، دینار، اناج، غلہ، سب کو 2 حصے میں کر دے. اب بیوی نے جلدی جلدی خادموں نے مل کر 2 حصے میں کیا. جب 2 حصے میں کیا، کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا، ایک حصہ گھر والوں کے واسطے ہوگا. ہم کرے گھر میں؟ بیوی رہنے بھی نہیں دے رہے گھر میں. بیوی کو جا کے بولے گھر میں کتنا، کہا 1 لاکھ کا 50,000 اللہ کے راستے میں 50,000 تیرے، تو کہیں گی میرے کو ماں کے گھر بھیجتے. لیکن حضرت عمر کو دیکھو کتنا مال، دولت، اناج، غلہ، کھجور، دینار، درہم. بیوی کو کہا ایک، اچھا اب اتنا زیادہ جمع بھائی، آدھا مال اللہ کے راستے میں لے جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 مزدوروں کو لیا، کہا چلو سامان اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ اور سب لے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ایریا میں بیٹھے، ایک طرف جا کے ہمارا مال لگا دو. اب سارے لوگ آ رہے ہیں، مزدور بھی آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی پورا مال اٹھا کر آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر سارے مزدوروں کو لے کر آ رہے. اللہ کے رسول ایسا مسکرائے اور کہا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. ارے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے بھی کہا نصفت مالی، میں نے مال کے 2 حصے کر دیے، نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ. آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑا، آدھا یہاں لے کر آیا. اللہ کے رسول ایک طرف لگا دو، یہ سارا کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور مال لگ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا. بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا. اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو 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 کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں.
ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں، کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں گھٹے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے، کہا ھذا کل مالی ما یسر اللہ لی، جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا، اپنے باپ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا، سب لے کر آیا، سب دونوں گھٹے لا کے رکھ دیے۔ حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ، پورا ایریا بھرا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر کے کتنے گھٹڑ ہیں؟ 2۔ لیکن کہا سا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا، کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے، وہ بھی مال میں رکھے۔ اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھی ہوگی نا، بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا، اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا، ٹاٹ، اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں، وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا، اور جب وہ سرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا، پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا کہ اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے، یہ بھی ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا۔ اسے قرض کس نے مانگا ہے؟ ارے بولو نا، قرض کس نے مانگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے میرے بندے میں تم سے قرض مانگ رہا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی رکھے، اپنے باغ کی آخری کھجور بھی رکھی، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خدا قرض مانگے اور اگر کپڑے بھی میرے بدن پر ہو یہ مجھے گوارا، بولو بولو یہ مجھے گوارا۔ اب سننا میرے پیارے دوستو، اب اللہ کے رسول اگر ایسا پوچھتے نا، کتنا گنو تمہارا کتنا ہے، عمر گنو تمہارا کتنا ہے، تو کون آگے نکل جاتے؟ بولو نا، کون آگے نکل جاتے؟ ہم لوگ تو ایسا ہی پوچھتے نا، ارے بھائی ہم تو بولیں کتنا لایا چندہ، کہے گا 5000، اچھا ٹھیک ہے لا 5000 رکھ دے۔ تم کتنا لائے؟ کہا 10,000، تو ہم تو 10,000 والے کی طرف ہی دیکھیں گے، 5 والے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بھائی یہ بھائی کا نام لکھو، بھائی دعا کرو، یہ بھائی 10,000، ارے بھائی تم کتنا لائے؟ کہا 25، ارے ماشاءاللہ یہ 25 لائے، دیکھو ماشاءاللہ کیسا، ایک نے 5 تو دوسرے نے 10 تو تیسرے نے 25۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا، اگر گنتے تو بولتے 2 گٹھڑ۔ عمر کتنا، کہتے ایریا بھر گیا۔ کون آگے نکل گئے؟ ارے بولو نا، کون آگے نکل گئے؟ حضرت عمر۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ پوچھا، ارے ساتھ میں بولو نا، ایسا پوچھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر قربان ہو جاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا لے کر آئے، عمر گنو کتنا لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر وما ترکت لأہلک یا عمر۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے، پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے۔ ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے کو چندہ دے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا گھر میں کتنا ہے، پوچھوں گا کہوں گا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، صحیح نا؟ کوئی میرے کو 5,000 دے، میں بولوں گھر میں کتنا چھوڑا۔ لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ، چونکہ امتحان تھا نا، امتحان۔ اسے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر بہت لے کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول گھر گیا، مال کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، ایک حصہ آپ کے قدموں پر لے کر آیا۔ چلو حضرت عمر کا امتحان ہو گیا، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ارے ابو بکر تم 2 گٹھڑ لے کر آ گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا، سب لے کر آیا۔ اللہ کے رسول آخری کھجور لے کر آ گیا، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا۔ ہو گیا امتحان، امتحان ہو گیا نا؟ ہاں، اس لیے کہ اسلام نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کوالٹی کو دیکھا۔ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، زیادہ کون لے کر آیا، کون کس جذبے سے لے کر آیا۔ بس اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور آپ کو گھر چھوڑ کر آیا، اللہ رسول کو گھر رکھ کر آیا، باقی سب بس اتنا کہا۔ سننا، اتنا کہا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ہم ہوئے تو نہیں کرے ایسا، حضرت عمر
کھڑے ہوئے روتے روتے آئے ہیں میرے دوستو، وہ گھڑی کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت عمر روتے روتے آئے، حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے اور کہا ابو بکر سمجھ گیا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہو گیا کمپٹیشن، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے آگے کون نکل آئے. اور ایک عجیب بات، جب بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے. ارے بولو آتا ہے کہ نہیں پیار؟ عمر نے بھی قربانی دی، ایسی قربانی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے بھی قربانی دی، لیکن اللہ کو کیسا پیار آیا. سب سبحان اللہ کہنا. سب بیٹھے. حضرت عمر بھی رو رہے، حضرت ابو بکر رو رہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ابو بکر تو جنت میں جائے گا، پہلے جائے گا. جب تک تو نہیں پہنچے گا عمر جنت میں نہیں پہنچے گا. یہ ماحول بنا ہوا. اور حدیث پاک میں لکھا جاء جبرائیل. کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. کون آ گئے؟ نوری نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہمارے نبی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل آئے وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا ہے. حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ہیں لیکن پورے بدن پر تاج کا کپڑا ہے، کانٹے لگائے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تلبسو لباسا ابی بکر. اے جبرائیل یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تم تو کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو لیکن وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قربانی ہے، تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا؟ تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا جو ابو بکر نے پہنا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا رسول اللہ ان اہل السماوات کلهم یلبسون لباس ابی بکر. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی تعجب مت کرو، آج جو کپڑا میں نے پہنا اللہ نے آسمان کے ہر فرشتوں کو وہی کپڑا پہننے کا حکم دیا. آج عرش پر تمام فرشتے وہ کپڑا پہنے جو فرش پر ابو بکر پہنے، جو فرش پر ابو بکر نے پہنا. آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا. بس میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بولو خاموش. سب سناٹا چھایا ہوا ہے. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا اللہ کے رسول میں تو ایک سوال لے کر آیا ہوں. سنو. حضرت جبرائیل کیا فرماتے؟ اللہ کے رسول میں تو ایک کپڑا ٹاٹ کا پہن کر آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں جو سوال آپ کو ابو بکر سے پوچھنا ہے. اور یہ سوال کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ سوال دے رہا ہے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ سوال کس سے کرنا ہے؟ اور جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا. میں کوئی آیت لے کر نہیں آیا. حضرت جبرائیل فرماتے میں کوئی آیت لے کر، کوئی قرآن کی آیت لے کر، ایک سوال لے کر آیا ہوں. سوال میں آپ سے کروں گا، آپ ابو بکر سے کرو گے، جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا آگے بڑھو. کون سا سوال؟ کیا سوال لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، سوال آپ سے کروں گا. سوال اللہ کر رہا، اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پیارے نبی ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا، کیا ابو بکر اپنے خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے دوستو کیا گھڑی ہوگی، کیا نصیبہ ہوگا، خدا خود بندے کو پوچھے تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. کیا گھڑی ہوگی. کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. کہو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. ابو بکر سے پوچھو وہ خدا سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ خدا سے راضی ہوئے یا. اب اللہ کے رسول کو معلوم ہے ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو بکر ایک سوال پوچھو. اللہ پوچھ رہا. حضرت ابو بکر رو تو رہے تھے. کہا اللہ کیا پوچھ رہا؟ کہا اللہ یہ پوچھ رہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. ابو بکر اتنا بتا دے تو خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. بس یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا غشی ابو بکر. ابو بکر بے ہوش ہو گئے، بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے اور کہا میرے خدا کو جواب دے دو، راضی ناراض کا کوئی معاملہ نہیں، میرا کوئی کمال ہی نہیں. جو اس نے دیا تھا وہی تو اس کے دربار میں واپس لوٹا دیا، جو اس نے دیا تھا وہی اس کے دربار میں دے دیا.
اب تو ہم اللہ سے تو راضی ہے ہی، اور اس میں کوئی کمال بھی نہیں، یہ تو اسی کا دیا ہوا، اسی کے راستے میں بس۔ حضرت جبریل جب یہ جواب لے کر گئے، سب کہہ دو سبحان اللہ، حضرت جبریل جواب لے کر گئے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت کریمہ دے دو، یہ آیت کریمہ میرے محبوب کو دے دو اور ابو بکر کو سنا دو، آج تمہارے جواب سے پیدا کرنے والا خدا اتنا راضی ہوا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا، سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ آیت کریمہ آ گئی، آیت کریمہ آ گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو بکر تمہاری قربانی سے ارے مہاجرین سے بھی میں راضی ہو گیا، انصار سے بھی میں راضی ہو گیا، یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے سب کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دیا۔ میرے پیارو، یہ میں نے کن کے بارے میں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب ذرا سننا، یہ واقعہ ہو گیا، حضرت ابو بکر کو وہ رضامندی ملی کہ جس کے صدقے میں اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی دولت ملی، بولو کن کو؟ حضرت، بولو ساتھ میں بولو، کن کو ملی؟ حضرت ابو بکر۔ کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان، ہٹا کٹا، لمبا چوڑا، اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا۔ جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا، لمبا چوڑا، ہٹا کٹا، سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے، اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے۔ بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تو دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟
شیر مارے گا کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا، شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا، شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ، ایک چکر لگایا، دو چکر لگایا، تین، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے، یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے، تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ، یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ، کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا، عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ اذهب، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر بھی چونکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں، حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے، لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بھیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا، کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع، اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما لہ من دافع، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہیں بیٹھ گئے، اور معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لئے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت
عمر یہ رو رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے ہیں یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں, جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا, عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا عمر کو کون بچائے گا. ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے, ابا کی گود میں سر رکھا, کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں آج ہم لوگ نشہ کرتے نا, نشہ کرتے نا, کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگس لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بولو نا, آنی کے لیے آنی. کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا, کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, ایم ڈی ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو جس دن ایک بیماری آتی ہے نا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں, ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے, نہیں سدھرتا نہیں ہے, وہ روز 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 لیتا جاتا, پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے, یہ ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا. تو یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبوریٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ سٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو, کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب, ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کے تمباکو کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو, میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا,
بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی نے کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو, کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو, کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے, کیسا روتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو, وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ اے پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو, ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں, ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے, کوئی جو ہے وہ بتا دینا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم, بھائی بڑا مالدار ہے, کہا میرا کمرہ ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے, موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے, ادھر سے بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا, پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے, کوئی تکلیف تو نہیں؟ ابا آپ کو پریشر ہے, آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے, قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا, قیامت میں گواہ رہنا, اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بددعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو, کتنا بیٹا پوچھتا ہے, بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی, دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی پر؟ میرے پیارو, یہ جو ہم نشہ کرتے نا, نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے, نشہ بہت خطرناک ہے. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.